بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بری تعلیمات کا ذکر چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں کافی پارٹس، کافی ویڈیوز آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر تکلیف ہوئی، اذیت پہنچی صحابہ کرام کی طرف سے یا ازواج مطہرات کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیا اور شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمایا۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ان کے قریبی تھے، عزیز تھے، ازواج مطہرات گھر والیاں تھیں، صحابہ اپنے تھے۔ انسان کی طبیعت میں اور مزاج میں ہوتا ہے اپنوں کو معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا۔ اس لیے آج کے ویڈیو میں کچھ ایسے واقعات پیش کیے جائیں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ بھی سامنے آئے گا کہ بیگانوں نے، ناآشنا لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی یا ایسا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کی شان میں بے باکی ہوئی اور گستاخی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی معاف فرمایا ہے۔ پہلا واقعہ، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی موٹے کنارے والی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیہاتی آیا، فجبذہ جبذۃ شدیدہ، اللہ کے نبی کی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا، اور اتنا زور سے کھینچا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے موٹے کناروں کی وجہ سے آپ کے کندھوں مبارک پر اور گردن پر نشانات ظاہر ہو گئے۔ کہنے لگا کہ مرلی من مال الذی عندک، اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے اس میں میرے لیے حکم دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کے اس برتاؤ، اس بے باکی اور گستاخی پر چاہتے تو سخت سے سخت سزا دے سکتے تھے۔ آپ کے جانسار صحابہ اس کے لیے تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے قصاص یعنی بدلے کا تقاضا کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی اور طرح کا سخت رویہ اپنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مسکرائے، دیکھا اور پھر کہا کہ اس کو مال دے دو، اونٹ پر سامان لاد کر دے دو۔ دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور جب گفتگو ختم ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہم بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن ہم اپنی جگہ کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر چلے گئے، پھر ہم اپنی جگہ کو چھوڑتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح مجلس برخاست ہوئی، ہم کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور مسجد سے نکلے ہی تھے کہ ازواج مطہرات اور مسجد کے بیچ کے راستے میں دیکھا کہ آپ اچانک رک گئے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدو، ایک دیہاتی آیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زور سے پکڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اتنا زور سے پکڑا کہ آپ کے جسم مبارک پر سرخ نشان ہو گئے، اور پھر کہنے لگا کہ جو مال تمہارے پاس ہے تمہارا نہیں ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، مجھے سامان لاد کر دے دو اونٹوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فہم اصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جانساروں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی پٹائی کریں، اس کو سخت سزا دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور اپنے صحابہ میں سے کسی کو حکم دیا کہ اس کو 2 اونٹ لاد کر دے دو، ایک اونٹ پر جو بھر کے دے دو، ایک اونٹ پر کھجوریں بھر کر دے دو۔ آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے اور اتنا سخت معاملہ اور رویہ اپنانے والے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا، نہ بدلہ لیا، نہ کسی طرح کی سزا دی، نہ اپنے صحابہ کو اسے کسی طرح کی تکلیف پہنچانے کی اجازت دی، بلکہ منع کیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی آیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا، وہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا، فَأَغْلَظَ لَهُ، اور سخت سست کہا، تقاضا کرنے میں بہت غلط الفاظ کہے، جملے کہے اور باتیں کہی۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا، صحابہ اس کی طرف بڑھے کہ اس کو سزا دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھائی ایسا مت کرو، فَإِنَّ لِلصَّائِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، جو صاحب حق ہے اس کو کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس نے قرض دیا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور اس نے سخت سست کہہ دیا تو کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی میں نے اس سے اونٹ لیا تھا تو کوئی اونٹ دیکھو اور اس کو دے دو۔ صحابہ کرام اونٹ کی تلاش میں گئے، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ
جتنی عمر کا اور جیسا اونٹ آپ نے دیا تھا ویسا تو نہیں مل رہا ہے، اس سے بہتر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہتر اونٹ ہی لاؤ اور اس کو دے دو، اور پھر امت کو تعلیم دی کہ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً، تم میں سے بہتر وہ ہے جو حق ادا کرنے میں بہتر ہو، اس لیے اس کو بہتر اونٹ دے دو۔ یہ 3 واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ گستاخی کرنے والوں اور اپنے عمل سے آپ کو تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ کس طرح رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اور ان کو صاحب حق کہہ کر آپ کی شان رحیمی اور کریمی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی رحیمانہ اور مشفقانہ کردار اور اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔